وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، اول کافر بھی تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر، ولا تشترو اور نہ بیچو بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا معمولی سی قیمت لے کر، وإیایا فاتقون اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، ولا تلبسوا الحق اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ نہ کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ نہ کرو، وتکتموا الحق اور نہ حق بات کو چھپاؤ، وانتم تعلمون جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا اور مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ نماز لکبیرۃ بھاری معلوم ہوتی ہے، الا علی الخاشعین مگر جو خشوع سے پڑھتے ہیں ان کو بھاری معلوم نہیں ہوتی، الذین یظنون جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک رکوع کی ہم نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اس میں ہم نے بتا دیا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یہ تیسرا امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہوں، اس لیے مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وآمنوا اس میں یہ چوتھا امر ہے کہ اور مصدقا لما معکم اللہ تعالیٰ کا جو دین تورات کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ توحید و رسالت اور دیگر عقائد جو تورات میں پیش کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے ذریعے سے وہی دعوت دی ہے اور وہی عقائد امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ کہ تم سب سے پہلے
منکر اس کے نہ بنو۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک اور مختار کل سمجھو، اور تمام امور کے اندر تصرف کرنے والا اور کارساز بھی اسی کو سمجھو، اور حاجات اور مشکلات میں بھی صرف اسی سے مدد مانگو اور کسی کو نہ پکارو۔ دیکھو قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل پہلے رکوع کے اندر کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تو تورات کے اس مضمون کی قرآن مجید نے کئی جگہ تصدیق کی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہر قسم کی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا حاجات اور مشکلات میں کوئی ملجا و ماوا نہیں، لہذا اسے ہی پکارو، اسی ہی کو کارساز سمجھو، ضرورتوں اور مصیبتوں میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ پہلی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو اصلاحی پروگرام ان یہودیوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ 4 نواہی یعنی ایسی باتوں پر مشتمل ہے، 4 باتوں سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اول کافرن بھی اس میں جو مشرکین عرب تھے اور یہودیوں سے پہلے جو ہے نا مشرکین عرب وہ دعوت توحید کا انکار کر چکے تھے، مگر انہیں سب سے پہلے انکار کرنے والا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے نا کہ ان یہودیوں سے پہلے تو سب سے پہلے مشرکین عرب نے توحید کا انکار کیا اور ان کو کس طریقے سے سب سے پہلا انکار کرنے والا قرار دیا؟ تو اس کا بھی مفسرین نے جواب دیا ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ آپ کے جو اوصاف حمیدہ تورات کے اندر مذکور تھے، آپ کی بعثت سے پہلے یہودی عالم آپ کے ظہور کی خوشخبری دیا کرتے تھے اور ان کو تورات کی وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے جن میں قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر ہوتا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بہت پہلے قرآنی دعوت کو قبول کرتے، مگر اس کے برعکس انہوں نے جانتے پہچانتے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان کے مریدین اور معتقدین اور اولاد بھی ان کا دیکھا دیکھی میں کفر اور انکار کرنے لگے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو اول کافرین بھی کہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ بھی یہاں پہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص سب سے پہلے کفر اختیار کرے گا اس کے بعد اس کے دیکھا دیکھی میں جو لوگ بھی کفر اختیار کریں گے تو اس کا وبال اس شخص پر بھی پڑے گا اور سب سے پہلے جس نے کفر اختیار کیا ہے اس کے اوپر بھی وبال پڑے گا۔ اس طریقے سے فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، اس نے گناہ کی بنیاد رکھ دی اور پھر بعد میں جو ہے نا 5-6 یا 100 یا 1000 لوگ آئے اور وہ گناہ کرنے لگے، تو یہ سب سے پہلے جس شخص نے گناہ کی بنیاد رکھی ہے اس کے اوپر بھی اس گناہ کا وبال پڑے گا، اس گناہ کے وبال کے اندر یہ گرفتار ہوگا۔ پھر بعد میں جو 10 آدمیوں نے یا 100 آدمیوں نے یا 1000 آدمیوں نے یا کئی 1000 آدمیوں نے وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کو وہ اپنے
اپنا حصہ سمجھ کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان لوگوں کے گناہ کا وبال بھی اس پہلے والے آدمی کے اوپر پڑے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی نیکی کی بنیاد رکھ لے، مثلا اس کی مثال آسان ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر لے، کسی مسجد کے اندر کنویں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ کنواں کھود کر دے دے، یا ہمارے جو معاشرے کے اندر بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آدمی جو ہے ان کے لیے کنواں کھود کر دے دے، پانی کا ان کے لیے انتظام کر لے۔ اب گھر کے جتنے بھی افراد وہ پانی استعمال کریں گے، چاہے وہ پینے کی صورت میں ہو یا جسم پر لگانے کی صورت میں ہو یا نماز کے لیے ہو، اور چاہے وہ گھر والے ہوں یا جتنے بھی بعد میں لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، اس کا سارا ثواب اس صدقے کو جاری کرنے والے کے کھاتے میں ہوگا، مسلسل اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے گناہ کے بارے میں بھی یہ اصول ہے کہ گناہ کا کام آدمی قطعا نہ کرے، گناہ کی بنیاد نہ رکھے، کہ کیونکہ دوسرے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے بھی پھر اس کا نامہ اعمال بھی سیاہ ہوتا رہے گا۔ اور آگے پھر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تشترو سے یہ وَلَا تشترو جو ہے نا، وہ میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ دوسری جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ وَلَا تشترو بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، کہ مت لو میری آیتوں کو تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہ جو یہودی علماء تھے، یہ تورات کے حکم کو پیسوں کی خاطر بدل دیتے تھے۔ ان کے پاس جو شخص آتا تھا اور کوئی نظر و نیاز پیش کر لیتا تھا تو یہ پھر جو ہے اس کے لیے الگ حکم بیان کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو منع فرمایا ہے۔ اور تیسری نہیں جو ہے وہ ہے کہ تم حق کو مت چھپاؤ، یہ حق کو بھی چھپاتے تھے۔ تو حق کے چھپانے کی ممانعت بھی ہے کہ کفر کے اندر یہ مبتلا تو تھے ہی، دوسروں لوگوں کو بھی یہ اختیار کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ حق بات کو مت چھپاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں کچھ باتیں فقہی اعتبار سے اور تفسیری اعتبار سے رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔